میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس رشتے سے انکار کر دو، پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ سردار مرتسم اپنے چچا کی یتیم بیٹی سے بولا۔ وہ اسے بچپن سے ہی پسند کرتا تھا، لیکن کچھ دن پہلے ہی ساتھ والے گاؤں سے منام کے لیے ایک رشتہ آیا اور بات پکی بھی ہو گئی۔ جیسے ہی سردار مرتسم کو اس بات کی خبر ہوئی تو رات کے اندھیرے میں منام کا منہ دبوچ کر پوچھنے لگا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تمہاری وجہ سے ہی میری بہن مجھ سے دور ہوئی۔ منام نفرت سے بولی۔ مرتسم خان ضدی لہجے میں منام کو دھمکاتے ہوئے بولا، یاد رکھو، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں تمہیں کسی اور کے لائق بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جھٹکے سے منام کا منہ چھوڑتے ہوئے مرتسم خان واپس حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اگلے دن جب منام کی ماں نے گھر میں شادی کی بات کی تب بھی مرتسم کے دھمکانے کے باوجود منام نے اس رشتے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ اس کے سر جھکانے پر سب گھر والے شادی کی تیاریوں میں جٹ گئے۔ مرتسم خان سے آخر یہ بات کب تک چھپ سکتی تھی؟ اس کے اتنا سمجھانے اور ڈرانے کے باوجود بھی منام نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی تو مرتسم خان غصے سے پاگل ہو گیا۔ مرتسم خان غصے سے بڑبڑانے لگا، پاگل لڑکی، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا؟ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ مرتسم خان اپنی محبت کو یوں آسانی سے کسی کے پاس کیسے جانے دے سکتا ہے بھلا؟ اور وہ محبت جو بچپن سے میرے دل میں تھی اور وقت کے ساتھ پروان چڑھتی رہی۔ مرتسم خان ذہن میں کل رات کے لیے سارا پلان بنا چکا تھا۔ منام اور اس کی ماں آج سارا دن بازار میں شادی کی شاپنگ کرتی رہیں۔ اب شام ڈھلنے کو تھی، ان کی ابھی بھی تھوڑی سی چیزیں لینے والی رہ گئی تھی۔ منام کی ماں ایک برتنوں والی دکان میں بیٹھی تھی، جبکہ منام وہاں سخت بور ہو رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے بولی، آپ جب تک سارے برتن لیں میں تھوڑی دیر یہ سامنے والی کپڑوں کی دکان سے کچھ کپڑے پسند کر لیتی ہوں۔ ماں نے بھی اجازت دے دی کہ سامنے ہی تو ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں تب تک برتن پورے کر لوں، پھر میں تمہارے پاس ہی آ جاؤں گی۔ ڈرائیور گاڑی میں سامان رکھ لے گا۔ ماں بے فکری سے برتن پسند کر رہی تھی۔ منام جیسے ہی اس شاپ سے نکل کر سامنے والی شاپ پر جانے لگی تھی کہ پلک جھپکتے ہی ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے ایک لمبا چوڑا انسان نکلا جس نے منام کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں پھینکا اور زن سے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ ایک لمحے کی بات تھی اور کیا سے کیا ہو گیا۔ وہ لوگ تو جیسے انتظار ہی کر رہے تھے کہ منام شاپ سے باہر نکلے اور وہ اسے اٹھا کر لے جائیں۔ یہ سارا منظر منام کی ماں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کریں۔ روتے ہوئے ڈرائیور کے پاس آئیں اور پھر ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر گھر چلی آئیں۔ دوسری طرف منام سخت حیران پریشان تھی۔ اس کی بھی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ اچانک کیا ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے کوئی چیز سنگھائی گئی جس سے اسے اپنے سامنے ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے کمرے میں پایا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور بند دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگی۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر بول رہی تھی، کون ہو تم لوگ؟ مجھے کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ میں وہ نہیں ہوں جو تم لوگ سمجھ رہے ہو۔ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے۔ پلیز مجھے گھر جانے دو، میری ماں صدمے سے مر جائے گی۔ دروازہ کھولو، کھولو اس دروازے کو۔ کوئی باہر ہے؟ کوئی میری آواز سن رہا ہے تو دروازہ کھولے۔ چیخ چیخ کر اس کا حلق خشک ہو گیا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ روتے روتے وہ دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور یہ یاد کر کے تو اس کا دل ہی بیٹھا جا رہا تھا کہ ماں کس حال میں ہوگی اور شادی والا گھر ماتم میں بدل گیا ہوگا۔ منام اپنی ماں کو یاد کر کے اور رونے لگی۔ دوسری طرف منام کی ماں گھبرائی ہوئی گھر میں داخل ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنے اوپر گزری قیامت کا بتانے لگی۔ خان جی غضب ہو گیا، منام کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ جبکہ اخبار پڑھتے دلاور خان کے ہاتھ سے اخبار بے اختیار چھوٹ کر نیچے گرا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو منام کی ماں؟ وہ بھی سخت پریشان ہو گئے۔ تب سے ہی وہ سب لوگ منام کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ آخر وہ کون لوگ تھے جو منام کو ایسے اٹھا کر لے گئے۔ ماں کا رو رو کر برا حال تھا کہ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر ایسا ہمارے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی وہ اپنی بڑی بیٹی کو یاد کر کے بھی رونے لگی۔ بھائی جی، مجھے نہیں معلوم، مجھے میری بیٹی آج کے آج واپس چاہیے۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے اس کے سسرال والوں کو؟ کچھ ہی تو دن رہ گئے ہیں اس کی شادی کو۔ لیکن منام کو اغوا ہوئے آج دوسرا دن تھا اور اس کے گھر والے اب امید چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے۔
بیٹی کا معاملہ تھا، اس لیے وہ پولیس کو انوالو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تھک ہار کر وہ سب سر چکا کر بیٹھ گئے اور خفیہ طریقے سے پتہ کروانے کی کوشش کرنے لگے کہ آخر منام کو کس نے اغوا کروایا ہے۔ منام روتے روتے تقریباً بے ہوش ہونے والی تھی کہ اسے لگا کہ جس مین ڈور کو وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے اسے کسی نے باہر سے دھکا دیا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اگلے ہی پل دروازے سے اندر داخل ہونے والی شخص کو دیکھ کر منام حیرت سے مرنے والی ہو گئی۔ مرتسم خان کمرے میں داخل ہوا اور پیچھے سے دروازے کو بند کر دیا۔ منام صدمے کی کیفیت میں تھی اور مرتسم کو نفرت سے دیکھتے کررائی۔ تو یہ تم تھے جس نے مجھے یوں اغوا کروایا؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیا ہوگے۔ ظاہر ہے مجھے پتا تو تھا تمہاری ذہنیت کا، لیکن تم اس قدر نیچ حرکت کرو گے، مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ میں تمہیں بول رہی ہوں، مجھے جانے دو یہاں سے، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ منام کی باتیں نہایت صبر سے سنتا ہوا مرتسم خان ایک جھٹکے سے آگے بڑھا اور منام کو دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ تقریباً روک کر کھڑا ہو گیا۔ وہ نہایت نیچی آواز میں بولا، میرے غصے کو ہوا مت دو منام، تم جانتی نہیں ہو مجھے۔ منام کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے والی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے بولی، میں جانتی ہوں تم جیسے گھٹیا انسان کو، میری بہن کے ساتھ بھی تم لوگوں نے یہی کیا تھا نا۔ یہ بول کر منام کی آنکھوں سے ایک تواتر سے آنسو بہنے لگے، اس کے آنسوؤں نے جیسے سامنے والے کو بھی پگھلا دیا ہو۔ مرتسم خان اسے دیوار سے ہٹاتے ہوئے بولا، میں تمہیں بہت پیار سے سمجھا رہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ بچپن سے ہی میں نے تمہارے ساتھ کے خواب دیکھے ہیں، میں کیسے تمہیں کسی اور کی دلہن بنتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں؟ میری مجبوری سمجھو۔ تم نے تب میری بات نہیں سنی، خدا کے لیے اب ضد مت کرو، نہیں تو میں کوئی اس سے بھی بڑا قدم اٹھا لوں گا۔ منام چیختے ہوئے بولی، تو یہ کیا تم نے کوئی بہت اچھا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ تمہیں کچھ خیال بھی ہے کہ میرے گھر والے کس قدر تکلیف میں ہوں گے؟ میری شادی کے دن رکھے ہوئے ہیں اور تم مجھے اغوا کر کے یہاں لے آئے ہو۔ میری ماں پر کیا بیت رہی ہوگی؟ ہوش کے ناخن لو۔ ایسے زبردستی مرتسم خان تم مجھے اپنی دلہن نہیں بنا سکتے، مجھے جانے دو یہاں سے۔ ایک دن پورا گزر گیا ہے، میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے، مجھے جانے دو۔ مرتسم خان جو اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا، زور سے ایک مکہ دیوار پر مارا اور نہایت ضبط سے بولا، تم نے ہی مجھے مجبور کیا ہے ایسا قدم اٹھانے پر، میں ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ میں تمہیں بہت پیار سے بول رہا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو اور اس رشتے سے انکار کر دو، لیکن تم نے نہیں کیا، اور اب جو میں کروں گا وہ تمہیں چپ چاپ سہنا ہوگا۔ تم میری تھی اور میری ہی رہو گی، واپسی کے راستے اب بند ہو چکے ہیں۔ میں نے پتہ کروا لیا ہے، تمہارے سسرال والوں کو تمہارے اغوا کی خبر پہنچ چکی ہے اور انہوں نے رشتہ ختم کر دیا ہے تمہارے لیے۔ بہتری اب اسی میں ہے کہ میرے ساتھ چپ کر کے نکاح کر لو، زیادہ شور کرو گی تب بھی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، اور نکاح کر لو گی تو اس میں تمہاری ہی بہتری ہے۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ تھوڑی ہی دیر میں نکاح خواہاں اور میرے دوست آنے والے ہیں، ان کے سامنے کوئی ہنگامہ مت کرنا، چپ چاپ نکاح نامے پر دستخط کر دینا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ مرتسم خان منام کو دھمکاتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا اور منام کے پیروں تلے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ یہ سن کر کہ اس کے گھر والے اس کے سسرال والوں کے سامنے کتنے شرمندہ ہوئے ہوں گے، اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن کی طرح اس کی بھی قسمت خراب ہے۔ روتے ہوئے وہ دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا کرے کہ وہ یہاں سے نکل جائے، لیکن اسے کوئی راہ سجھائی نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی اسے کمرے کے باہر کچھ لوگوں کے بولنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے سوچا کہ ضرور مرتسم خان نکاح خواہاں اور اپنے دوستوں کو لے کر باہر آیا ہے۔ وہ سوچنے لگی کہ جیسے ہی وہ کمرے میں آئیں گے وہ زور و شور سے اس نکاح سے انکاری ہو جائے گی اور بولے گی کہ مرتسم خان نے اسے زبردستی یہاں اٹھا لایا ہے، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ ٹوٹل 5 لوگ تھے اور چھٹا خود مرتسم خان تھا۔ اچانک ہی منام نے زور و شور سے بولنا شروع کر دیا کہ اسے یہاں اغوا کر کے لایا گیا ہے، لیکن وہ حیران ہوئی کہ سامنے والے تو اس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے جیسے ان کے کانوں میں کوئی آواز ہی نہیں پڑ رہی۔ مرتسم خان منام کو گھورتے ہوئے اس کی طرف بڑھا اور بولا، میں نے کہا تھا نا کوئی ہوشیاری نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں میرے ساتھ نکاح کے بغیر رہنا ہے تو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم خود سوچ لو، نکاح کرو گی حلال رشتے میں بندھ جاؤ گی۔ مرتسم خان دانتوں کو پیستے ہوئے آہستگی سے بولا، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ مجھ سے نکاح کر لو۔ اب اگر ایک لفظ بھی نکالا تو یہ پسٹل دیکھ رہی ہو،
اور منام کی تو اسلحہ دیکھ کر جان نکل گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس کا رونا چلانا اور کسی کی بھی مدد لینا بیکار ہے۔ بھلا مرتسم خان کے خلاف کوئی کیوں جائے گا؟ کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ بھی اپنی قسمت کو کوستے ہوئے چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ منام مرتسم خان کی ہو گئی تھی۔ کمرے میں بیٹھی وہ اپنی پچھلی زندگی یاد کر کے رو رہی تھی۔ اسے اپنی بہن لائبہ بھی بہت یاد آئی۔ پتہ نہیں ان دونوں کی قسمت ایسی کیوں لکھی تھی۔ خدا نے ماں باپ کو یاد کر کے وہ بلک بلک کر رونے لگی۔ چھوٹا سا گھرانہ تھا اور دونوں بہنیں اور ان کے ماں باپ خوشی خوشی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ منام کی بڑی بہن لائبہ یونیورسٹی جاتی جبکہ منام ابھی کالج جاتی تھی۔ منام اپنی بہن سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی ہر بات بتاتی، لیکن کچھ دنوں سے منام نوٹ کر رہی تھی کہ اس کی بہن ذرا الگ الگ سی رہنے لگ گئی ہے، اور جیسے ہی منام آتی تو وہ کسی کام کا بہانہ کر کے اٹھ جاتی۔ ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ رہتی۔ اس نے لائبہ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپی، آج کل آپ تھوڑی بدلی بدلی لگ رہی ہیں، کیا کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں نا، اور آج آپ یونیورسٹی سے اتنا لیٹ بھی آنے لگی ہیں۔ لائبہ نے حیرانی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا اور بولی، تو کیا تم اب مجھ سے سوال جواب کرو گی؟ ایکسٹرا کلاسز ہو رہی تھیں، میں ان میں مصروف تھی، اور بس پڑھائی کی تھوڑی ٹینشن ہے۔ تو میری ٹینشن مت لو، بتاؤ تمہارا کالج کیسا جا رہا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں کر کے لائبہ نے منام کو ٹال دیا، لیکن سچ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ کالج سے واپسی پر منام نے اپنی بہن لائبہ کو ایک لڑکے کے ساتھ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ سخت حیران ہوئی۔ گھر پہنچ کر بھی وہ اپنی بہن کے بارے میں ہی سوچتی رہی کہ گھر میں ایکسٹرا کلاسز کا بتا کر اس کی بہن کن چکروں میں پڑ گئی ہے۔ بے شک ماں باپ نے ان کو پڑھائی کی کھلی آزادی دے رکھی تھی، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جو ان کے دل میں آئے وہ کرتی پھریں۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ ہر حال میں بہن سے پوچھ کر ہی رہے گی کہ وہ لڑکا کون ہے۔ اب تو کمرے میں بھی اسے ایک دو وشنگ کارڈز اور لیٹر پھول وغیرہ بھی ملے تھے، جس سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی بہن ضرور محبت کے معاملے میں الجھ گئی ہے۔ لائبہ جب گھر آئی تو منام نے سیدھا ایک ہی سوال کیا، آپی مجھے سچ سچ بتائیں، آج آپ کے ساتھ لڑکا کون تھا اور آپ اس کے ساتھ کہاں جا رہی تھیں؟ پہلے تو لائبہ تھوڑا حیران ہوئی، لیکن اب اس نے سوچا کہ جب منام کو پتہ چل چکا ہے تو آہستہ آہستہ لائبہ اسے سب بتانے لگی۔ میری یونیورسٹی میں ایک لڑکا پڑھتا ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آج موسیٰ کی برتھ ڈے تھی تو اسی لیے وہ مجھے ہوٹل لے گیا تھا۔ منام پلیز تم امی کو مت بتانا، میں موسیٰ کو بہت پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تم پلیز موسیٰ کو غلط مت سمجھو، میں تمہاری اس سے ملاقات کرواؤں گی، تم اس سے ملنا، دیکھنا تمہیں بھی وہ بہت اچھا لگے گا۔ منام چپ کر گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد لائبہ منام کو اپنے ساتھ یونیورسٹی لے گئی اور دور سے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ دیکھو موسیٰ اپنے دوست کے ساتھ کھڑا ہے۔ منام نے ایک نظر جب سامنے ڈالی، موسیٰ کی ان کی طرف پشت تھی، جبکہ سامنے کھڑا ہوا شخص مرتسم خان ان دونوں بہنوں کو دیکھ کر دھیرے سے ہنسا۔ منام نے بہن سے بولا، ابھی مجھے واپس جانا ہے، گھر چل کر بات کریں گے، ابھی مجھے جانے دو۔ موسیٰ سے ملنے آئی تھی، لیکن اس سے ملے بغیر ہی واپس چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں اسے وہ دونوں دوست جس انداز میں کھڑے باتیں کر رہے تھے کچھ پسند نہیں آئے تھے۔ وہ گھر آ گئی۔ گھر آ کر بہن سے پھر اس معاملے میں بحث کرنے لگی کہ دیکھیں آپی، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں نہیں چاہتی آپ ایسے معاملات میں پڑیں، یونیورسٹی کے لڑکے بہت خراب ہوتے ہیں، وہ ضرور آپ کو یوز کر رہا ہے، دفع کریں، اس کو چھوڑ دیں۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اس لیے باہر پڑھنے کی آزادی نہیں دے رکھی کہ ہم ایسے چکروں میں پڑھ کر اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب لائبہ گھر آئی تو منام نے صاف لفظوں میں بہن سے کہا کہ میں ان دونوں لڑکوں کو جانتی ہوں، وہ بالکل بھی اچھے انسان نہیں ہیں، آپ ان کا پیچھا چھوڑ دیں۔ دونوں بہنوں میں اس بات کو لے کر بحث ہونے لگی، اور وہ دونوں یہ نہیں جانتی تھی کہ کمرے سے باہر تک ان کی آوازیں جا رہی ہیں، اور باہر کھڑی ان کی ماں نے سب سن لیا۔ ان کو بس یہی پتہ چلا کہ ان کی بیٹی کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ شکستہ قدموں سے ماں کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں بہنوں پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ ماں کو اچانک دیکھ کر وہ دونوں پریشان ہو گئیں۔ ماں نے آ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، بولی تو صرف اتنا کہ بیٹا، ہمارے خاندان میں ہم عورتوں کے لیے صرف عزت ہی ہماری دولت ہے، ہم اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر تم دونوں کو پڑھا رہے ہیں۔
لیکن ہماری عزت داؤ پر مت لگانا، اور اگر کبھی کوئی پسند آ بھی گیا تو اس سے شادی کا کہنا۔ اگر وہ بھی عزت دار گھرانے سے ہوگا تو رشتہ لے کر ضرور گھر آئے گا۔ لائبہ، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ اس سے بولو گھر رشتہ لے کر آئے، ہمیں اگر مناسب لگا تو ضرور تمہاری شادی وہاں کر دیں گے۔ لائبہ تو اس بات سے بہت خوش ہو گئی، اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کل صبح ہو اور وہ یونیورسٹی جا کر یہ خبر موسیٰ کو دے۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اسے موسیٰ کہیں نظر نہ آیا۔ وہ بار بار اس کے نمبر پر کال کر رہی تھی لیکن اس کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ کیوں نہ مرتسم سے اس کے بارے میں پوچھ لے۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی مرتسم کی کلاس میں گئی۔ تب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہنسی مذاق کر رہا تھا کہ اس کی نظر لائبہ پر پڑی تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جی بولیں، آپ یہاں کیسے آئیں؟ لائبہ سخت گھبرائی ہوئی تھی، ہاتھوں کی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے بولی، وہ موسیٰ آج یونیورسٹی کیوں نہیں آیا؟ کیا آپ کو پتا ہے؟ اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ مرتسم خان ہنسنے لگا اور بولا، آپ کیوں اس کا پوچھ رہی ہیں؟ وہ تو آپ کا دوست تھا نا؟ اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ آج اس کا نکاح اس کی پھوپھو ذات سے ہے؟ وہ آج شادی کر رہا ہے، اور میں ذرا اپنے دوستوں کو ٹائم دے لوں، وہ پرسوں تک آ جائے گا، آپ اس سے پھر مل لینا۔ اتنا کہہ کر مرتسم خان تو اپنے دوستوں کی طرف چل پڑا، لیکن لائبہ کو لگا کہ پوری یونیورسٹی کی چھت اس کے سر پر آن گری ہو۔ وہ کانپتے قدموں سے چل کر باہر آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی حالت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ روئے، چیخے چلائے یا خود پر ہنسے۔ سخت صدمے میں چور وہ ایک ہی جگہ پر 2 گھنٹوں تک بیٹھی رہی۔ اس کے نہ آنسو نکل رہے تھے اور نہ ہی وہ ہوش میں تھی۔ اسی حالت میں وہ گھر واپس آ گئی۔ کمرے میں بند ہو کر وہ ہر ایک دن جو موسیٰ کے ساتھ اس نے گزارا تھا وہ یاد کرنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ کتنی خوش تھی۔ لائبہ کو موسیٰ سے بے پناہ محبت تھی۔ اب اسے یاد آ رہا تھا کہ موسیٰ اس سے اپنے خاندان کا ذکر کرتے ہوئے کتراتا تھا، اور جب بھی لائبہ نے کبھی موسیٰ سے شادی کی بات کی تو وہ بڑی خوبصورتی سے ٹال دیتا کہ ابھی تو ہماری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، ابھی کیا جلدی ہے، 2-3 سال ایسے ہی چلنے دو، پھر ہم دونوں شادی کر لیں گے۔ لائبہ کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسے کمرہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس نے اٹھ کر دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ گھر میں اس کی ماں موجود نہیں ہے۔ وہ ماں کے کمرے میں گئی اور ان کی نیند کی گولیاں اٹھا لیں۔ شیشے میں جتنی گولیاں تھیں اس نے ساری ایک ہی بار میں اپنے حلق میں انڈیل لیں۔ اوپر سے پانی پی کر وہ بیڈ پر چت لیٹ گئی۔ اسے لگا کہ بس موسیٰ کے بغیر اب اس کی زندگی ختم ہے۔ وہ سیدھی لیٹ کر اپنی موت کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اسے بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ آنکھیں بند تھیں، پر ان کے پیچھے موسیٰ کے ساتھ گزارے ہوئے خوبصورت لمحات ایک فلم کی صورت چل رہے تھے۔ منام جب کمرے میں داخل ہوئی تو بہن کو یوں لیٹے دیکھ کر وہ متعجب ہوئی۔ وہ اگلا قدم آگے بڑھانے ہی لگی تھی کہ لائبہ کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ وہ بری طرح سے کھانسی اور اس کے منہ سے سفید جھاگ بہنا شروع ہو گیا۔ وہ دوڑ کر بہن کے نزدیک آئی۔ آپی، آپ کو کیا ہو گیا؟ اٹھے نا۔ وہ پانی لے کر جلدی سے بہن کو پلانے لگی۔ منام نے ایسی صورتحال پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ اسے بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ بس وہ اپنی بہن کو اپنے سامنے اس حالت میں دیکھ کر سخت گھبرا گئی۔ آپی، بولے نا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اور لائبہ کی بس آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اسی میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ مرتسم خان نے اسے موسیٰ کے بارے میں سب سچ بتا دیا ہے، لیکن لائبہ کے منہ سے صرف مرتسم اتنا ہی نکلا۔ منام کو سمجھ لگ گئی کہ ضرور موسیٰ اور اس کے دوست مرتسم نے اس کے ساتھ کچھ برا کیا ہے، لیکن اس کی بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اس کے بعد منام بھی بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ماں کا بھی دکھ سے برا حال تھا۔ عین جوانی میں ان کی بیٹی نے چھوڑ کر چلی گئی۔ منام سے ماں کی یہ اجڑی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ کچھ دنوں بعد جب منام اپنی بہن کے دکھ سے تھوڑا سا باہر نکلی تو اسے یاد آیا کہ بہن نے مرتے وقت صرف مرتسم کا ہی نام لیا تھا۔ وہ غصے سے کھول اٹھی اور فیصلہ کیا کہ وہ کل ہی مرتسم خان سے جا کر سوال کرے گی۔ منام کو اپنی بہن کے ساتھ گزارا ایک لمحہ یاد آ رہا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کی جان تھیں، اور اس محبت نے لائبہ کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ اگلے دن وہ یونیورسٹی گئی تو موسیٰ کے بجائے وہ مرتسم کو ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی وہ اسے نظر آیا وہ تیر کی طرح مرتسم کی طرف بڑھی اور اسے گریبان سے پکڑ کر بولی، کیا کیا ہے تم نے میری بہن کے ساتھ مرتسم خان؟ جبکہ وہ اس اچانک افتاد پر ہکا بکا رہ گیا اور اپنے گریبان سے منام کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔
معلوم تو اسے بھی تھا کہ لائبہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے چچا کی 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اتنا زیادہ آنا جانا نہ ہونے کے باوجود وہ کبھی ان کے گھر نہیں گیا تھا۔ ہاں، لائبہ کے انتقال پر ضرور گیا تھا۔ اب منام کو یوں سامنے اپنا گریبان پکڑے ہوئے دیکھ کر وہ سخت حیران ہوا۔ جو پوچھنا ہے ذرا تمیز سے پوچھو۔ اور منام کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے۔ وہ بولی، لائبہ نے مرتے وقت تمہارا نام لیا ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ضرور تمہاری وجہ سے میری بہن نے اپنی جان تک دے دی۔ منام بول کر منتظر نظروں سے مرتسم خان کی طرف دیکھنے لگی اور مرتسم سخت حیران ہوا اور بولا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ وہ مرتے وقت بھلا میرا نام کیوں لے گی؟ اور میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، میری بہن تھی وہ جو موسیٰ۔ منہ سے گالی نکلتے نکلتے رہ گئی۔ مرتسم نے خود کو کنٹرول کیا اور بولا، وہ اسے چیٹ کر رہا تھا۔ میں نے ان دونوں کو سمجھایا بھی تھا اور اب تک موسیٰ نے اپنی کزن کے ساتھ شادی بھی کر لی ہے۔ میں نے ان کو صرف اتنا ہی بتایا تھا کہ موسیٰ نے شادی کر لی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ اسے دکھ ہوگا، لیکن اتنا ہوگا کہ وہ اپنی جان ہی دے دے گی یہ معلوم نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اسے ہرگز یہ بات نہ بتاتا یا کسی طریقے سے بتا دیتا۔ منام یہ سن کر رونے لگی، لیکن پھر بھی اس کے دل کو مرتسم کی باتوں سے کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی تھی۔ بس وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ مرتے ہوئے میری بہن نے تمہارا نام لیا ہے۔ کاش لائبہ کو تھوڑی اور مہلت ملتی تو وہ بتا دیتی کہ مرتسم خان نے اسے سب سچ بتا دیا ہے۔ وہ یہی بتانا چاہ رہی تھی، لیکن گولیوں کی ہیوی ڈوز نے اسے چند ہی منٹوں میں ختم کر دیا تھا۔ اور اب 2 سال بعد جب منام کی شادی ہونے والی تھی، اس کی ماں خوش تھی کہ اس کی بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے گی، تو یوں اچانک اسے اغوا کر لیا گیا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی کہ یہی ایک مرتسم ہے جو اس کا کزن تو ہے، لیکن اس نے دونوں بہنوں کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ ایک نے اس کی وجہ سے موت کو گلے لگا لیا اور دوسری کو مرتسم نے زبردستی اپنے نکاح میں کر لیا۔ اسے مرتسم سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مرتسم کمرے میں آیا۔ منام کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور پھر اس نے جیسے ہی منام کے ہاتھ کو پکڑنا چاہا، منام ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کی پہنچ سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ چیختے ہوئے بولی، اب خوش ہو گئے ہو تم؟ ہو گئی تمہاری مرضی پوری؟ یہی چاہتے تھے نا تم کہ ہمیں برباد کر دو؟ دیکھو میں ہو گئی ہوں برباد۔ میری ماں مجھے پتہ نہیں کہاں کہاں ڈھونڈ رہی ہوگی اور جانے ان کا کیا حال ہوگا، اور تمہیں بس یہی تھی کہ ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہ آ جائے۔ تمہیں ذرا ترس نہیں آیا اپنی یتیم کزنوں پر؟ ایک کی تم نے جان لے لی اور دوسری کو دنیا بھر میں اس کی عزت کو اچھالتے اسے اس طرح سے برباد کر رہے ہو۔ مرتسم خان بہت ضبط سے بیٹھا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر منام کی جانب آیا اور اسے کندھوں میں پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کر کے بولا، میں آج تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا، اور تم میری پسند ہو، میری محبت ہو۔ میں نے تمہیں کئی بار بتایا ہے اور میں تمہیں ایسے کسی اور کا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو، 2 ہی دن ہوئے ہیں، چچی پریشان تو ہوں گی لیکن میں انہیں سب بتا دوں گا۔ چلو فی الحال تو میرے گھر چلو۔ منام کو حیرت ہوئی۔ اسے تو لگا تھا کہ مرتسم خان اس سے چوری چھپے اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے تو اسے یہیں اس کال کوٹڑی میں قید کر کے رکھے گا، لیکن وہ تو اسے گھر لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ منام نے چپ چاپ اپنی چادر درست کی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ جو اس کے ساتھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا، لیکن اب اسے اس بات کی جلدی تھی کہ کسی طریقے سے وہ یہاں سے باہر نکلے اور اپنی ماں سے ملے اور اسے بتائے کہ آپ کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اسی نے زبردستی اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ مرتسم خان منام کو اپنے گھر لے آیا اور سب گھر والوں سے اس کا تعارف اپنی بیوی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ بے شک منام کو سبھی جانتے تھے، لیکن مرتسم خان اس طرح سے اچانک منام کے ساتھ نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے آئے گا یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا۔ مرتسم کی ماں غصے سے آگے بڑھی اور بولی، یہ ماں بیٹیاں تو ہیں ہی ایسی، دوسروں کے بیٹوں کو پھنسانے والی۔ اس کی ماں نے میرے دیور کو پھنسایا اور اس کی جان لے لی، بڑی بیٹی نے عشق کسی اور کے ساتھ بڑھایا اور خود حرام کی موت کو گلے سے لگایا، اور اب یہ دوسری بیٹی میرے بیٹے کو مجھ سے چھین رہی ہے، اور یوں رات کے اندھیرے میں نکاح کر کے میرے ہی سامنے میرے ہی گھر میں کتنی ڈٹائی سے کھڑی ہے۔ مرتسم خان نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کی ماں اسے سخت الفاظ بولے گی۔ منام ایسے کھڑی تھی جیسے اسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا۔ اس کے ساتھ اب تک اتنا کچھ ہو چکا تھا کہ اسے اب کسی بھی بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
اپنی تائی کی ایسی گھٹیا باتیں سن کر بھی وہ چپ کھڑی رہی، لیکن مرتسم خان جو چپ نہ رہ سکا وہ دھاڑ کر بولا، ماں کیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے آپ لوگوں کو کئی بار بتایا ہے کہ میں منام کو پسند کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ آپ کیا بھول گئی ہیں اس بات کو؟ آپ بھی تو جلدی رشتہ نہیں لینے گئی تھیں اور چچی نے ساتھ والے گاؤں سے آئے ہوئے رشتے کو قبول کر لیا تھا، لیکن مجھے یہ ہرگز قبول نہیں تھا کہ میری منام کو کوئی یوں لے جائے۔ منام میری بیوی ہے اور اس گھر میں بہو کی حیثیت سے رہے گی اور اس کی عزت کرنا سب پر فرض ہے۔ اور ماں، میں آئندہ دوبارہ ایسے الفاظ منام کے لیے ہرگز نہ سنوں۔ یہ بول کر مرتسم نے سختی سے منام کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ مرتسم خان منام کا بہت خیال رکھتا، لیکن وہ اسے سیدھے منہ بات تک نہ کرتی۔ ایک ملازمہ 3 وقت کا کھانا اس کے کمرے میں سے پہنچا کر جاتی۔ مرتسم خان نے بہت سے نئے کپڑے منام کے لیے لا کر رکھ دیے تھے، لیکن وہ بس چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ اب اسے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مرتسم خان کو ضرور اس کی چپ اور اس کی یوں سنجیدہ شکل سے فرق پڑتا تھا۔ وہ بہت جتن کرتا تھا کہ کسی طرح منام اس سے خوش ہو جائے، اس سے بات تو کرے، لیکن وہ مرتسم کے کمرے میں آتے ہی چپ ہو کر بیٹھ جاتی۔ مرتسم خان کے صبر کا پیمانہ آج لبریز ہو گیا۔ اس نے سختی سے منام کے ہاتھ کو پکڑ کر مروڑا۔ تکلیف منام کے چہرے سے صاف عیاں تھی، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ مرتسم خان دانت بھینچتے ہوئے بولا، تمہارا مسئلہ کیا ہے آخر؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تمہیں چاہتا ہوں، تمہاری قدر کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا ہے، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے۔ تم اگر میری بات مان لیتی تو مجھے یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اور اب کب تک ایسے سوگ مناتی رہو گی؟ وہ غصے سے یہ سب بول رہا تھا کہ منام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک جھٹکے سے مرتسم نے منام کے ہاتھ کو چھوڑا اور آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ منام کے آنسو اس کے دل پر گرنے لگے اور وہ اپنے اس ہاتھ کو سختی سے بھینچ کر کھڑا ہو گیا جس سے اس نے منام کے بازو کو پکڑا تھا۔ منام اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ وہ اس قدر شکستہ دل ہو گئی تھی کہ اسے یہ بھی نہیں خیال آیا کہ جسے وہ اپنی بہن کا اور اپنا دشمن سمجھتی ہے اب اسی کے سینے سے لگی رو رہی ہے۔ مرتسم تھوڑی دیر منام کو چپ کرواتا رہا، اسے بیڈ پر لا کر بٹھایا، پانی پلایا۔ منام بولی تو صرف اتنا کہ لائٹ بند کر دیں اور آپ اس کمرے سے چلے جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ مرتسم خان کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، لیکن پھر باہر آ گیا۔ اس سے اب منام کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زور سے دیوار پر مارا۔ وہ خود کو تکلیف دے رہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی محبت کا یہ حال ہوا ہے۔ رات منام صوفے پر سر تک چادر تان کر لیٹی تھی۔ موسم آج بہت خراب تھا۔ مرتسم خان بیڈ پر لیٹا بس اپنی محبت کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ چادر ہلکے ہلکے سے ہل رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ منام چادر کے اندر رو رہی ہے۔ اچانک ہی لائٹ چلی گئی۔ مرتسم خان بیڈ سے نیچے اترا اور منام کی طرف آیا۔ ہلکے ہاتھ سے چادر ہٹائی تو وہ سچ میں رو رہی تھی۔ مرتسم خان صوفے کے ساتھ لگ کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور منام کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ بہت دل شکستہ ہو کر بولا، منام، تم کیوں ایسے رو کر مجھے اذیت دیتی ہو؟ قسم سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ اچھا، اگر تم سمجھتی ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو یہ دیکھو، میں ہاتھ جوڑ کر تم سے معافی مانگتا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھ سے یہ سب کچھ میری محبت نے کروایا ہے۔ تم پلیز رویا مت کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا۔ منام جو چپ چاپ مرتسم کی باتیں سن رہی تھی ایک جھٹکے سے اٹھی۔ مرتسم خان کو ایک دھکا دے کر خود سے پرے دھکیل دیا اور اتنے دنوں کا غبار جو اس کے اندر اکٹھا ہو گیا تھا آج ایک دم باہر نکل آیا اور وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی، تم ہو ہمارے دشمن، تم نے میری زندگی برباد کر دی، تم نے میری بہن کو برباد کر دیا، ہمارا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ تم نے صرف اپنی ایک محبت کی خاطر تم نے ہم سب گھر والوں کو تکلیف دی۔ تم ایک مطلب پرست اور صرف اپنا سوچنے والے انسان ہو۔ تمہیں اپنے مرحوم چچا کے گھر پر کیوں ڈاکہ ڈالتے ہوئے ذرا شرم و حیا نہ آئی؟ میں تمہاری نیچر کو اچھی طرح سے جان گئی ہوں۔ تم ایک ظالم اور مغرور انسان ہو جس کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں، اور نکاح کیا ہے نا تم نے مجھ سے صرف میرا جسم حاصل کرنے کے لیے؟ تو یقین کرو مرتسم خان، منام تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم میرے وجود پر عبور حاصل کر لو گے، زبردستی اپنا حق لے لو گے، لیکن میں دل سے تم سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ تمہاری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کی
اور اب تم نے مجھے بھی برباد کر دیا. کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں معتصم خان. اپنے اندر کا سارا غبار نکال کر منام زمین پر بیٹھ گئی اور رونے لگی. اتنی ہی دیر میں لائٹ بھی آ گئی. وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے باہر چلا گیا. اس دن کے بعد آج تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا کہ منام کو معتصم خان دوبارہ نظر نہیں آیا. وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ بہت اچھا کیا ہے اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر ساری باتیں اس کے منہ پر مارتے. کاش یہ ساری باتیں میں اسی دن بول لیتی جس دن اس نے مجھے اغوا کیا تھا، تو کیا پتا میری سب سے جان چھوٹ جاتی. اب وہ کبھی کبھی اپنے کمرے سے باہر نکل کر نیچے لاؤنج میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھنے لگتی. یہ حویلی میں ہی بہت بڑا گارڈن تھا. وہ وہاں چہل قدمی کر لیتی. اس نے اپنی قسمت پر صبر کر لیا تھا. منام لان میں لگی پتھر کی کرسی پر بیٹھی خیالوں میں گم تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. منام نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگی. اس کی نظر اس شخص پر پڑی جس کی اسے پورے 1.5 سال سے تلاش تھی. وہ تیر کی طرح اٹھی اور جا کر موسیٰ کو گریبان سے پکڑ لیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا. پھر نہایت غصے سے بولی، اچھا تو تم ابھی تک زندہ ہو. لگتا ہے میری بد دعاؤں میں اثر نہیں. تمہاری وجہ سے میری بہن اس دنیا سے چلی گئی. تم نے اپنی محبت کے جال میں میری بہن کو پھنسایا. ذلیل، گھٹیا انسان، تم دونوں نے مل کر ہمیں برباد کر دیا. موسیٰ چپ چاپ کھڑا منام کی باتیں برداشت کر رہا تھا. اسے معلوم تھا کہ اس کی غلطی ہے، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا کہ منام لائبہ والے معاملے میں معتصم کو کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہے. منام جب تھک گئی تو موسیٰ بولا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے گناہ کی کوئی بخشش یا معافی ہوگی، لیکن میں پھر بھی تم سے معافی مانگتا ہوں. میرا حال دیکھو، میں آج بھی لائبہ سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی کہ پہلے کرتا تھا. خاندان والوں کو معلوم ہوا کہ میں نے خاندان سے باہر ایک لڑکی کو پسند کیا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے زبردستی میرا نکاح میری پھوپھی کی بیٹی سے کر دیا. لیکن یقین جانو، آج تک لائبہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکا. میں سب ٹھیک کر دیتا یا لائبہ سے شہر میں آ کر نکاح کر لیتا، لیکن لائبہ نے تو مجھے ہی بے وفا سمجھ لیا. مجھے اتنی مہلت ہی نہ دی کہ میں سب ٹھیک کر پاتا. الٹا یوں مجھ سے روٹ کر ساری زندگی کے لیے مجھے پچھتاووں میں ڈال کر چلی گئی. موسیٰ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے منام کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، جبکہ منام موسیٰ کی اس حالت پر اس کی باتوں پر حیران رہ گئی. پھر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یہی لگا تھا کہ آپ نے اور معتصم نے مل کر میری بہن کا مذاق اڑایا اور اس سے دھوکہ دیا. اور میرا یقین کریں وہ مرتے ہوئے بھی معتصم کا ہی نام لے رہی تھی. موسیٰ حیرت سے بولا، ضرور تمہیں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے منام. معتصم خان تو ہم دونوں کا ہمراز تھا، ہمارا خیال رکھتا تھا، اور وہ تم سے تو بے پناہ محبت کرتا ہے. اس کا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ کیسے لائبہ کا برا سوچ سکتا ہے؟ وہ اسے بہن کہتا تھا. تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو میں قسم اٹھانے کو بھی تیار ہوں کہ معتصم کا اس معاملے میں کوئی عمل دخل یا کوئی قصور نہیں ہے. ہاں، میرا نکاح جلدی میں ہوا اور زبردستی ہوا. لائبہ کو خبر معتصم خان نے دی اور اس نے جلدی کی جانے میں، اور یوں ساری زندگی مجھے اب یہی پچھتاوا رہے گا کہ کاش میں معتصم کو بھی نہ بتاتا اور وہ اسے یہ خبر نہ دیتا تو آج لائبہ زندہ ہوتی. اس نے بہت جلد بازی کی، میں مانتا ہوں. وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن یوں مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. موسیٰ تو یہ ساری حقیقت بیان کر کے چلا گیا، جبکہ منام کی شرمندگی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی. وہ بہت دکھی ہوئی کہ اس نے معتصم خان کو کتنا برا بھلا کہا. آج تک اسے ہی قصوروار سمجھتی رہی. اس نے اپنی محبت کی خاطر اسے زبردستی اغوا کر کے نکاح کیا، لیکن اصل غصہ تو منام کو اس پر اپنی بہن کی خودکشی کا تھا، جس کا معتصم خان قصوروار ہی نہیں تھا. اب منام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس سے نظریں کیسے ملائے گی، اور اب تو معتصم خان نے منام کے سامنے آنا بھی چھوڑ دیا تھا. دن یوں ہی گزرتے رہے اور منام کی شرمندگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی. وہ بہت کوشش کرتی کہ معتصم خان اسے کہیں نظر آ جائے تو وہ اسے کھل کے بات کرے، لیکن وہ فی الحال اس کے پاس نہیں آ رہا تھا. پھر اسے بار بار معتصم خان کا خود پر یوں فدا ہونا بھی یاد آتا، لیکن وہ اس کے سامنے آتا تو تب بھی وہ اس سے بات کرتی نہ. ایک ملازمہ کے ہاتھ منام نے مردان خانے سے معتصم کو پیغام بھیجا کہ آج شام کو میری بات سن لیں آ کر. بالآخر آج بہت انتظار کے بعد معتصم خان اپنے کمرے میں آیا تو منام تو جیسے اسی کی منتظر تھی.
وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن سامنے والے کا ٹھنڈا رویہ دیکھ کر اپنی جگہ پر جیسے جم سی گئی۔ منام دھیرے سے بولی، تم کہاں تھے اتنے دنوں سے؟ نکاح کر کے لائے ہو تو میں تمہاری ذمہ داری ہوں نا، تو تم نے میری خیر خیریت پوچھنا تو درکنار یہ تک نہیں پوچھا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں۔ مرتسم خان حیرانگی سے منام کا یوں بدلا ہوا رویہ دیکھ رہا تھا، لیکن اب اس دن کی بدتمیزی کے بعد مرتسم خان نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب منام سے زیادہ بات نہیں کرے گا۔ آج بھی پیغام ملنے پر ہی وہ کمرے میں آیا تھا۔ مرتسم خان اکھڑے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے۔ ایک ملازمہ خاص میں نے صرف تمہارے کاموں کے لیے رکھی ہوئی ہے، پھر بھی اگر تمہیں کچھ چاہیے تو تم مجھے بتا سکتی ہو۔ منام کو سمجھ نہ آیا کہ اب وہ کس طریقے سے بات کرے یا اسے بتائے کہ اسے سب پتہ چل چکا ہے کہ لائبہ والے معاملے میں مرتسم خان کو وہ بلا وجہ کی قصوروار سمجھتی رہی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مرتسم خان کھڑے ہوتے ہوئے بولا، کل تیار رہنا، میں نے تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ یہ بول کر تیزی سے وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ منام تو ہکا بکا ہی رہ گئی کہ پہلے تو یہ شخص بہانے ڈھونڈتا تھا اس کے قریب آنے کے، اسے چھونے کے اور اپنا پیار جتاتا تھا، تو اب ایک دم سے اسے کیا ہو گیا؟ کیا میں اس دن غصے میں کچھ زیادہ بول گئی تھی؟ پھر وہ یہ سوچتے ہوئے بیٹھ گئی کہ پتہ نہیں کل مرتسم خان نے اسے کہاں لے کر جانا ہے۔ اگلے دن وہ اچھے سے تیار ہو گئی۔ مرتسم خان آ کر بولا، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے آ جاؤ۔ وہ آ کر چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد ہی جانے پہچانے رستے پر جب گاڑی چل رہی تھی تو منام حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا کیونکہ یہی راستہ اس کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ وہ ہکلا کر بولی، یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مرتسم خان، میں تم سے پوچھ رہی ہوں، کچھ جواب دو، مجھے تم آخر کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ بے دھیانی میں مرتسم خان کا بازو پکڑ کر زور سے ہلا گئی۔ تھوڑی دیر چپ ہو کر بیٹھی رہو، تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، وہ سرد بے تاثر لہجے میں بولا، تو وہ حیرت سے چپ چاپ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی اور گھر والے تو جیسے اسی کے منتظر تھے۔ اس کی ماں گیٹ پر ہی باہیں پھیلائے اس کے لیے کھڑی تھی۔ منام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ دوڑ کر سیدھا اپنی ماں کے سینے سے جا لگی تھی۔ دونوں کو یوں روتا دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ مرتسم خان بھی نظریں جھکائے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ منام بار بار بول رہی تھی، امی میرا یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا، میں کہیں نہیں گئی تھی، مجھے یہ لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ وہ بے دھیانی میں پتہ نہیں کیا سے کیا بولتی رہی، جب ماں نے اسے پیار سے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے سب معلوم ہے، میری بیٹی تم رو مت، آؤ اندر چلیں۔ اندر بیٹھ کر آہستہ آہستہ ساری سچائیاں اس کے سامنے آنے لگیں کہ مرتسم خان اس سے نکاح کے اگلے دن ہی اس کی ماں کے پاس آ کر اسے سب کچھ بتا کر گیا تھا۔ کچھ مجبوریوں کے تحت وہ اسے ماں سے ملوانے کے لیے نہ لایا، اس پر اس کے گھر والوں کا بھی بہت پریشر تھا۔ اب جب سب مان گئے تھے تو اس نے سوچا کہ وہ منام کو بھی اس کے گھر والوں سے ملوا دے۔ منام تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، وہ ماں کے پاس بیٹھی رہی۔ مرتسم خان بولا، تم یہاں جتنے دن چاہو رہ سکتی ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں۔ منام کی ماں مرتسم خان کے واری صدقے جا رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر رکی اور بولی، بیٹا بیٹھو تو صحیح، میں نے کھانے پر بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ تم دونوں آ رہے ہو۔ میری بیٹی اور داماد پہلی بار میرے گھر آئے ہیں، میں تمہیں ہرگز ایسے نہیں جانے دوں گی۔ مرتسم خان اپنی ساس کا پیار دیکھ کر تھوڑی دیر اور بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے ہی وہ گھر چلا گیا۔ اسے بار بار منام کا چوری چوری اپنی طرف دیکھنا یاد آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب منام پچھتا رہی ہے اور اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس کا اتنا بھی قصور نہیں جتنا وہ اسے قصوروار سمجھ رہی تھی۔ کچھ دن ماں کے گھر رہنے کے بعد اس نے خود ہی مرتسم کو بلا لیا کہ وہ اسے یہاں آ کر یہاں سے اسے لے جائے۔ اسے خود اپنے دل کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں وہ بار بار مرتسم خان کی طرف لپک رہا ہے۔ وہ اسے کالز کرتی، میسج کرتی، لیکن مرتسم خان بہت شارٹ جواب دے کر فون بند کر دیتا۔ بالآخر آج وہ 5ویں دن بعد اسے اپنے گھر واپس لے آیا۔ وہ بار بار اس سے بات کرنے کی اور اس سے معذرت کرنے کی کوشش کرتی۔ لیکن مرتسم خان اس کے ہاتھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آج رات منام کو غصہ ہی آ گیا۔ مرتسم خان صوفے پر آ کر بیٹھا ہی تھا اور اپنے شوز اتارنے ہی لگا تھا کہ منام چیل کی طرح مرتسم خان کی جانب بڑھی اور بولی،
تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میں تم سے اتنے دنوں سے بات کرنا چاہتی ہوں اور تم جان بوجھ کر مجھے اگنور کر رہے ہو۔ معتصم خان کی بھی اب بس ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر دھیمی مسکراہٹ دیکھ کر منام اور تپ گئی اور بولی، ہاں ہاں، تمہیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے نا مجھے یوں تنگ کر کے۔ معتصم خان تیزی سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے منام کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ منام حیرت سے چپ کی چپ رہ گئی۔ پہلے جو بھی ہوا تھا، لیکن اب منام نے بھی معتصم خان کو اپنا آپ دھیرے سے سونپ دیا۔ وہ آہستگی سے گویا ہوئی، میں آپ سے اپنے ہر رویے کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ معتصم خان بہکی ہوئی آواز میں بولا، تم کچھ مت بولو میری جان، جو ہوا تمہیں بھی اب ساری حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ سچ ایک نہ ایک دن سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہ پہلا سچ ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ دوسرا سچ ہے۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے۔ منام بہت خوش تھی اور یہ خوشی اب ساری زندگی اس کے ساتھ رہنے والی تھی۔